بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، تو آیت نمبر 32 میں نکاح کے چند مسائل ہوئے تھے، جس میں جو ہے آیت نمبر 32 میں حکم دیا گیا اولیاء کو یعنی سرپرستوں کو کہ وہ اپنے جو عورتیں یا مرد جو بھی غیر شادی شدہ ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو یا کنواری ہو پہلے سے، ٹھیک ہے، ان کا نکاح کرا دے۔ تو بغیر سرپرست کے نکاح کرنا خلاف سنت ہے۔ ہاں، اگر مجبوری میں نکاح کیا جائے، کوئی سرپرست نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے۔ جی، تو آیت کا آگے کا ٹکڑا دیکھیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہو، یعنی جو نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صالح کے معنی نیک بھی ہے، لیکن اصل مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہو، یعنی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، نکاح کرنے کا خرچ ان کے پاس موجود ہے۔ نکاح کرنے کے لیے ایک تو مہر معجل کی ضرورت ہے، مہر ادا کرنے کی عورت کو، اور اس کے پاس مرد کے پاس جو ہے عورت کو جو ہے دینے کا ٹھکانہ ہونا چاہیے، یعنی نان نفقہ، یعنی اس کا خرچ وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کی وہ ہونا چاہیے، اس کے خرچ کے لیے اس کے اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اور نکاح کا جو بھی خرچہ ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے نکاح کی صلاحیت۔ تو یہاں پر وہی مراد ہے، صالحین من عبادکم و امائکم، یعنی جو صالح ہوں، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں نکاح کی، ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ تو یہ خطاب کس کے لیے ہے، کس کو خطاب کیا گیا ہے یہاں پر؟ ان کے آقاؤں کو، ان کے مالکوں کو، یعنی جو ان کے آقا ہیں، ان کے مالک ہیں باندی اور غلاموں کے، تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا نکاح کرا دیں اگر وہ جو ہے صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کی صلاحیت مانے وہی ہے بیوی کے حقوق وغیرہ ادا کر سکتے ہوں، نفقہ وغیرہ، مہر معجل، سب جو ہے ادا کرنے کے وہ قابل ہو۔ جی، اور جو اگر باندی اور نکاح جو اپنی نکاح کی جو ضرورت ظاہر کریں، یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نکاح کریں اور اپنی خواہش یا پھر ضرورت جو بھی ہے وہ ظاہر کرے آقا کے سامنے، مالک کے سامنے، تو جو ہے آقاؤں پر جو ہے فقہا کے نزدیک واجب ہے کہ ان کا نکاح کرا دے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ جمہور فقہا کے نزدیک تو ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، ٹھیک ہے، بلکہ اجازت دے دے، کیونکہ جو ہے آقا کیونکہ جو غلام اور کنیز وغیرہ ہوتے ہیں، باندیاں ہوتے ہیں، ان کا نکاح جو ہے بغیر جو ہے ان کے آقاؤں کے، بغیر ان کے مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، یعنی اگر مالک یا آقا ان کی اجازت نہیں دے تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے ان کے نکاح کے لیے۔ لیکن جو ہے آقاؤں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اگر وہ نکاح کی ضرورت ظاہر کرے، نکاح کرنا چاہیں باندی یا غلام، تو ان کو نکاح کی اجازت دینا چاہیے، ان کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی یعنی اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ چاہ رہے کہ نکاح کرنا ہے تو ان کا نکاح کرا دینا چاہیے، ان کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی کے لیے آئے اور اس کے اخلاق آپ کو پسند بھی ہو تو ضرور نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد وغیرہ پھیلے گا۔ تو یعنی ایسا ہی ہے، یہ حدیث میں کیا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی رشتہ آیا، یعنی یہ عام حدیث ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ہے، تو اگر ایسا رشتہ آیا جس کے اخلاق وغیرہ پسند ہو آپ کو، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آپ انکار کر رہے بغیر کوئی وجہ کے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم زمین میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر تم بھی جو اپنے غلاموں کو، اپنے آقاؤں، اپنے باندیوں کو نکاح کے لیے روک کے رکھو گے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، تو ایسا ہی ہے یہ بھی، جیسا کہ زمین میں فساد پھیلانا، ٹھیک ہے۔ الغرض، یہ حکم جو ہے آقاؤں کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں، خود نکاح کرانا جو ان کے ذمہ واجب ہے، یعنی نکاح کرانے کا کوئی خرچہ وغیرہ اٹھانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے آقاؤں پہ، لیکن اجازت دینا ضروری ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔
آگے آیت کا ٹکڑا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، یعنی اگر وہ جو ہے باندی آقا جو بھی ہے، اگر وہ جو ہے تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ تو اس آیت میں جو ہے تمام غریب فقیر جو بھی مسلمان ہیں تو ان کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ جو کوئی جو ہے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول پر عمل کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غنی کر دے گا، یعنی ان کو مال بھی عطا کرے گا اور جو ہے وہ نکاح بھی کر لیں گے۔ تو اس آیت میں جو ہے ایک طریقے سے بشارت ہے، جو مسلمان ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں، وہ نکاح نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے اپنی عزت کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت اور سنت رسول کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے غنی کر دے گا انشاءاللہ، اور پھر وہ نکاح بھی کر سکیں گے۔ اور اس میں جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ جو ہے رشتہ لے کر آتے ہیں، یعنی پاس غریب رہتے ہیں لیکن رشتہ لے کر آتے ہیں مالدار کے پاس، تو وہ محض جو ہے ان کے غریب ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کریں، کیونکہ مال کیا ہے، ایک آنے جانے والی چیز ہے، مال تو کیا ہے، ہاتھ کا میل ہوتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، یہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے، اگر آج کسی کے پاس ہے تو کل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس موجود رہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہے، محتاج ہے اور رشتہ لے کر آئے، اچھا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے تو بہتر ہے آپ اس کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے۔ اصل چیز کیا دیکھنا چاہیے، عمل دیکھنا چاہیے، دین دیکھنا چاہیے، اگر وہ ان میں موجود ہے تو ان کے نکاح سے انکار نہ کریں۔ جی، اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس میں جو ہے آزاد غلام سب کو داخل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کرنے پر ان سے غنا کا وعدہ بھی کیا ہے، یعنی اگر وہ نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل جو ہے آج کل جیسے نوجوان لڑکے ہو گئے ہیں کہ بالکل پورا سیٹ ہونے کے بعد ہی ہم نکاح کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نکاح کا خرچہ ہے اور مہر معجل ہے کا ہے اور جو ہے نان نفقہ، عورت جو نان نفقہ ہوتا ہے، عورت کا جو خرچ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اتنی اگر استطاعت ہے تو نکاح فوراً کر لینا چاہیے۔ لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں جو سیٹل ہونے کے اس میں جو ہے نکاح کو چھوڑ دیتے ہیں، نکاح کو وہ کرتے ہیں، ملتوی کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح کے برکت سے جو ہے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مالدار بنا دے گا، ٹھیک ہے، اس آیت کی روح سے، یعنی عورت کی برکت سے اور نکاح کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو مال دے دے گا۔ اسی طریقے سے ابن حاتم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو، تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما دیں گے۔ یعنی نکاح کرنے میں جو تم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سنت طریقہ اپنانا ہے، سادگی سے نکاح کرنا ہے، ان تمام باتوں کو شریعت میں جو بھی ان تمام باتوں کو تم یعنی ان تمام باتوں کی تعمیل کریں گے، حکم کی تعمیل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو وعدہ ہے غنا کا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ضرور پورا فرمائیں گے۔ کب؟ جب ہم نکاح کو اپنی شریعت میں جیسا ہے اس پر عمل کریں گے، یعنی سادگی سے ایک تو اور سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہیں، یعنی تم اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر تم تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا۔ تو یہاں پر اکثر جو ہے فقہا وغیرہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو غنی ہونا ہے، مالدار ہونا ہے تو تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی برکت سے غنی کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو نکاح کرنے میں جو سنتیں ہیں، سادگی سے نکاح کرنا ہے، نکاح میں کم خرچ کرنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں جو ہے کم سے کم خرچ کیا گیا ہے،
ٹھیک ہے، کم سے کم دکھاوا کیا گیا ہے اور کم سے کم خرچ کیا گیا ہے، تو ایسے نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو یہاں پر جو نکاح میں جو ہے غنی اور مال عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے نکاح کی وجہ سے، تو وہ جب ہے جب نکاح کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت ہونا چاہیے اور سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں بھی بتایا کہ نکاح ایسا کرنا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، جو ہماری شریعت میں جیسا نکاح کرنے کا بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ویسا ہی نکاح کیا گیا اور عزت کی حفاظت ہو، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو، تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نکاح کی برکت سے اور ان تمام چیزوں کی برکت سے جو آپ کو غنی مالدار کر دے گا۔ چلیے آگے اگلی آیت دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو ہے نکاح ابھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کو کیا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ بچے رہیں، پاک دامن رہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت میں تو جو ہے جو غلام اور باندی وغیرہ ہیں ان کو ان کے آقاؤں کو جو ہے نکاح کرنے کی نکاح کرانے کا حکم دیا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھی کہ ان کو نکاح کی اجازت دے دے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مصلحت کے لیے ان کو مؤخر نہ کرے، ان کو انکار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی ہدایت، آگے کی آیت میں یہ بھی ہے کہ ان آقاؤں کے لیے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام، یعنی جو آپ کے ملکیت میں ہے جو غلام اور باندی، یہ جو ہے اگر آپ سے معاملہ مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت کا میں بتائی تھی شاید نا، مکاتبت کسے کہتے ہیں پچھلی کلاس میں، مکاتبت کرنا چاہے تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لیے افضل اور مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ مکاتبت کے معنی دونوں، یعنی آقا اور غلام، یا پھر آقا اور باندی جو ہے آپس میں ایک معاملہ طے کر لیں کہ یا تو آقا کہے اپنے غلام سے، یا پھر غلام کہے اپنے آقا سے کہ میں جو ہے اتنی متعین رقم جو ہے آپ کو دے کر آزاد ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اتنی متعین رقم آپ کو دے دوں گا اور پھر آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو جو ہے آقا جو ہے اس کو مان لے، یا پھر آقا جو ہے اپنے غلام یا باندی سے کوئی رقم جو ہے متعین کر لے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو آزاد کر دے، تو یہ ہوتا ہے مکاتبت۔ اور جو رقم جو متعین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بدل کتابت، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے غلام یا باندی جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی محنت سے جو ہے کما کر جو ہے اتنی رقم جو ہے آقا کو دے دے، پھر وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ تو اگر دونوں کے درمیان، آقا اور غلام یا پھر آقا اور باندی کے درمیان یہ معاملہ طے اگر ہو گیا، تو پھر جب غلام یا باندی اگر وہ متعین رقم ادا کر دے آقا کو، تو یہ وہ خود بخود جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ طے ہونے کے بعد آقا کو حکم نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو اس سے جو ہے مکاتبت سے انکار کر دیں، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے اپنا انکار نہ کرے، بلکہ جب ایک بار طے ہو گیا تو جب جیسے ہی وہ رقم ادا کر دیں گے، بدل کتابت جب ادا کر دیں گے، تو جو ہے فوراً وہ خود بخود جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ایجاب و قبول کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ طے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکاتبت، ٹھیک ہے۔ تو شرعاً جو ہے لازم ہے آقا پر کہ اس کو جو ہے قبول کرے، اگر دونوں کے درمیان ایسا کچھ وہ ہو گیا ہے، یعنی آپس میں مشورہ ہو گیا ہے اور وہ طے کر لیں، تو بعد میں جو ہے آقا کو جو ہے حکم نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو فسخ کر دے، یعنی انکار کر دے، ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ ایک بار طے ہونے کے بعد جب آقا غلام جو ہے پیسے ادا کر دے تو جو ہے خود بخود وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس رقم کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدل کتابت۔ اب شریعت میں اس کی کوئی رقم مقرر نہیں ہے، جو بھی دونوں میں آپ دونوں مل کر جو ہے آپس میں متعین کر لیں، وہی رقم جو ہے دونوں کی۔ تو یہاں پر جو ہے آیت میں جو ہے اپنے مملوک غلام یا باندی کو جو ہے مکاتب بنانے کی ہدایت دی ہے اور اس کو مستحب اور افضل قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا تقاضا تو یہی ہے
کہ جو لوگ جو ہے شرعی حیثیت سے غلام یا باندی بن گئے ہیں تو ان کی آزادی کے راستے کھولے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے آزاد ہو، ہر انسان جو ہے آزاد ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا غلام کا، باندی کا. اسی لیے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رولس رکھے، یعنی یہ ہدایات رکھی ہیں کہ اگر وہ جو ہے ایک رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں غلام یا باندی، تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے. آقا پر وہ ہے یہ، ٹھیک ہے، بہتر ہے، آقا کے لیے ہدایت ہے یہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہدایت دی ہے؟ تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی آزادی سے جینے کا حق ہے. یعنی کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ غلام یا باندی رہے. اسی لیے جو آہستہ آہستہ یہ رواج جو کلی طور پر اب ختم ہو گیا. اب تو یہ رواج نہیں ہے غلام یا باندی کا، لیکن پہلے یہ رواج بہت عام تھا غلام اور باندی کا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے آزاد رہے. اسی لیے یہ راستہ ایک اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے مکاتبت کا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کفارات وغیرہ ہوتے ہیں، کفار جیسے کہ قسم کا کفارہ ہے، روزے کا فدیہ وغیرہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ کئی کفارے وغیرہ ہیں جن میں جو ہے غلام کو آزاد کرنے کے احکام دیے گئے، یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنے کے حکم دیے گئے تاکہ جو اس کے ذریعے بھی وہ آزاد ہو جائے. اور احادیث میں جو ہے غلام کو آزاد کرنے کے بہت بڑے وہ فضائل بھی ہیں، یعنی بہت بڑا ثواب کا کام بھی کہا گیا ہے. تو مکاتبت کا راستہ بھی، معاملہ بھی یہی ہے تاکہ جو ہے اس سے بھی جو ہے غلام یا باندی آزاد ہو جائے. اور آگے آیت ہے ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان کے اندر جو ہے خیر ہے، اگر تم جانتے ہیں کہ ان کے اندر خیر ہے تو ان کو مکاتب بنا لے. یعنی خیر سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو ہے اتنی رقم کما کر لانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے اندر اتنی وہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنی رقم جو ہے کما کر لانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو تم جو ہے ان کو مکاتب بنا لو. یا پھر خیر سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ کافر ہے غلام یا باندی، اگر وہ آزاد ہونے کے بعد اپنے بھائیوں سے، اپنے یعنی کافر لوگوں میں جا کر جو ہے تم کو نقصان، اسلام کو نقصان نہ پہنچائے تو تم ان کو مکاتب بنا لو. اگر جو ہے یہ خطرہ ہے کہ تو وہ آزاد ہونے کے بعد تم کو یا پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو تم ان کو مکاتب مت بناؤ، ٹھیک ہے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے. تو خیر سے مراد دو بھی ہے یہاں، اگر جو ہے ان کے اندر استطاعت ہے کمانے کی، اتنی رقم ادا کرنے کی، تو تم ان کو مکاتب بنا لو. یا پھر اگر جو ہے وہ آزاد ہونے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو یا پھر اسلام کو نقصان نہ پہنچائے تو تم ان کو مکاتب بنا لو. ہاں اگر خطرہ ہے تو پھر مکاتب نہ بناؤ، ٹھیک ہے. خیر سے مراد دو بھی ہیں یہاں پر. آگے آئے تھے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی اور تم ان کو دو مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ یعنی جو اللہ نے تم کو دیا، یعنی بخشش کر ان پر اس مال میں سے، یعنی بخش دو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے خطاب جو ہے مسلمانوں کو عمومی طور پر اور آقاؤں کو بھی جو ہے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی جو ہے ایک معینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے، یعنی دونوں کے درمیان معاملہ ہوگا کہ فلاں اتنی رقم جو ادا کرنا ہے، تو آقاؤں کو بھی یا پھر عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس میں سے اس کی مدد کریں. یعنی اگر اس کو مشکل ہو رہی ہے تو اس میں سے اس کی مدد کریں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ دے دے عام مسلمان، یا پھر آقا بھی کیا کر سکتا ہے کہ اپنی مال یعنی تھوڑا بہت ان کو مال دے دے تاکہ وہ جو ہے جو بدل کتابت ہے، جو رقم ہے وہ ادا کر دیں اور آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام ہمارا دین کیا کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دین ہے، ایک دوسرے پر رحم کھانے کا دین ہے. یعنی جو کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جو بھی ہے، تو ان پر رحم کھانا چاہیے. ہمارا مذہب کیسا ہے؟ ایک دوسرے پر رحم کھانے کا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہدایت دی گئی عام مسلمانوں کو بھی اور آقاؤں کو بھی کہ جو ہے ان کی جو ہے مالی مدد کرے. اس سے جو ہے کیا ہوگا، آقاؤں کو ثواب بھی ملے گا اور عام مسلمانوں کو، اور ان کا کام بھی آسان ہو جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول یہی رہا ہے کہ بدل کتابت یعنی جو رقم جو ہے متعین ہو گئی ہے اس پر جو ہے وہ کرتے تھے، یعنی خرچ کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو اپنے غلام وغیرہ جو ہوتے تھے تو ان کا جو بدل کتابت ہوتا تھا اس میں سے کچھ رقم جو ہے کم کر دیتے تھے، یعنی تہائی حصہ اس کا یا پھر چوتھائی حصہ اسے حسب استطاعت جتنا بھی
وہ لوگ لا سکتے ہیں اتنا ہی ان کو حکم دیا دیتا تھا، باقی کا وہ کم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ لوگ بھی اپنے آقا اپنے غلاموں پر رحم کیا کرتے تھے. یہاں پر آیت میں دیکھیے کیا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یعنی اپنے مال میں سے دو ان کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تو یہاں پر ایک بڑی بات بھی معلوم ہوتی ہے اس آیت میں کہ جو ہے ان تمام انسانوں کے پاس، یعنی ہم سب کے پاس جو بھی مال ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا مال ہے وہ دراصل؟ ہم؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، کیونکہ کیا ہے آیت میں مال اللہ، یعنی اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے. یعنی ہمارے پاس بھی آج جو کچھ ہے، جتنا بھی مال ہے ہمارے پاس، وہ کس کا ہے، کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے. تو یعنی دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ ذرائع ہے مال کمانے کے بھی، ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. یعنی ہم انسان جو ہے کسی بھی چیز پر یہ قبضہ نہیں کر سکتے، قبضہ نہیں جما سکتے، نہ یہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے، جو بھی وسائل ہے، جو بھی آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہوئی ہے. تو اسی لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے اس میں سب کے حقوق ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، اور جو مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مال میں سب کا حق ہوتا ہے، صرف ہمارا حق نہیں ہوتا ہے مال میں ہمارے. اور کیونکہ وہ ہمارا مال ہوتا ہی نہیں، ہمارا مال کیسا ہوگا؟ کیونکہ مال تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب ہم کو دیا ہے. تو اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، تو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو عطا کیا. یعنی یہی مراد ہے یہاں پر کہ ہر چیز جو ہے، تمام قدرتی وسائل بھی جو ہے یہاں پر کس کے عطا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تو جو انسان جو ہے، یعنی جو ترقی یافتہ قوم ہے، یا پھر جو بڑے بڑے جو انسان گزرے ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، یعنی انسان سمجھتا تھا کہ ہر چیز پر اس کی ملکیت ہے، آزادی کے ساتھ اس کی ملکیت، یعنی وہ جو چاہے چیزوں کے ساتھ کر سکتا ہے. جیسے کہ آج کل جو ہے یہ جو جھاڑ وغیرہ، یعنی جنگل وغیرہ کاٹ کر جو ہے کیا کرے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن اس سے کتنا نقصان ہو رہا. اس کی وجہ سے جو ہے جھاڑ جتنے زیادہ کٹ رہے ہیں، جو اس سے آکسیجن کی کمی ہو جا رہی ہے، انسانوں کو نقصان ہو رہا. یعنی جو قدرتی وسائل ہے اس کا جو ہے بیجا استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تمام قدرتی وسائل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے کے زمانوں میں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے انسان جو جب ترقی کرنے لگا تو انسان جو ہے ہر چیز کو جو ہے اپنی ملکیت سمجھنے لگا، یعنی یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سمجھنے لگا. ٹھیک ہے، حالانکہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور تمام انسان اس کو استعمال کرنے میں برابر کے شریک ہے، یعنی سب انسان جو ہے برابر جو ہے شریک ہے اس کو استعمال کرنے میں. کوئی انسان جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف اس پر میرا حق ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے، جب انہوں نے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کے مالک ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز ہے اور فلاں کام میں خرچ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آیت ہے قرآن کی، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی ان کا کہنا ہوتا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا کہ ہماری مرضی کہ ہم جو چاہے اپنے مال میں کریں، چاہے تو ہم اچھے چیزوں میں خرچ کریں، چاہے تو غلط چیزوں میں خرچ کریں. لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کریں گا قیامت میں کہ تم کو میں نے اتنا مال دیا تھا، تم نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا مال ہے، ہماری مرضی جو چاہے ہم کریں. نہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتلا کہ کہاں کہاں پر ہم کو خرچ کرنا ہے. ہاں، تو اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، لیکن اس میں جو ہے دوسروں کے بھی، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مساکین کے، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہے، صدقات وغیرہ، ہر چیز کا حق ہے اس میں، تمام انسانوں کا حق ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتی تم ملکیت ظاہر نہیں کر سکتے کہ صرف میرا ہی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں پر کسی کا خود کا نہیں ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ آپ کو جو مال بھی ملا ہے وہ جو وسائل آپ جن وسائل سے آپ مال کمائے ہیں وہ وسائل کس کے عطا کردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ چیز بنائی، اب جیسے کہ آج کل جو ہے فیکٹریز ہو گئے، کمپنیز وغیرہ بڑے بڑے وہ ہو گئے، تو لیکن وہ بھی کس طریقے سے بنے؟ اللہ تعالیٰ کے وسائل کو ہی استعمال کر کے بنایا گیا نا۔ اگر کوئی کمپنی کوئی فیکٹری ہم بناتے بھی ہیں تو جو ہے کیسا بناتے ہیں؟ اس کو بنانے کے لیے بھی جو ہم کو چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے قدرتی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن اتنا دیا کہ آپ جو ہے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے آج ایسی ایسی عمارتیں بنوا رہے، ایسے ایسے کام کر رہے جس سے جو ہے بہت زیادہ انسان پیسہ کما رہا ہے، لیکن جو انسان کو جو عقل بھی دی وہ کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور جو وسائل آپ استعمال بھی کر رہے قدرتی وسائل، پانی ہے، مٹی ہے، جو بھی ہے ریتی وغیرہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے جو وسائل ہے عطا کردہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو قدرتی وسائل کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور جو آپ ترقی کر کے آج اتنی اس پر پہنچ گئے ہیں، اتنے اس لیول پر، تو وہ بھی جو ہے اپنی عقل سے پہنچے، تو عقل دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی چیز پر اپنی ملکیت آپ جما نہیں سکتے، یعنی اپنا حق جما نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بولنا مقصود ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی مال ہے تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اپنے جو بھی جہاں پر بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ جائز چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے، حرام چیزوں میں جو بھی شریعت نے حرام کر دیا ہے اس میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں سوال ہوگا، آخرت میں جو سوال ہوگا، جو 5 سوالات ہوگے، جب تک جو ہے انسان جو ہے ان 5 سوال کا جواب نہیں دے گا، جب تک اس کے پیر نہیں ہٹیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے، قدم نہیں ہٹیں گے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کتنا کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ کتنا کمایا نہیں، کہاں سے کمایا، یعنی کیا ذریعہ تھا، حلال تھا حرام تھا، اور خرچ بھی جو کیا وہ کس جگہ کیا، حلال جگہ خرچ کیا یا پھر حرام جگہ خرچ کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ہم کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال بہت دیا ہے تو تھوڑا دیا، جتنا بھی دیا اس میں سے سب کا حقوق، سب کا حق جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ جی، تو جو بھی حاجت مند لوگ ہیں ان کا جو ہے حق ہوتا ہے ہمارے مال میں، جو بھی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کا جو ہے حق ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے جو ہے سب سے پہلے تو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اصل مالک ہر چیز کا، مال کا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسی نے جو اپنے فضل سے اس کے ایک حصے کا تمہیں مالک بنایا ہے، یعنی ایک حصے کا مالک تم کو بنایا ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا اس پر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں جو ہے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا، اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو واجب اور مستحب وغیرہ افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فرض ہے ہم پر، اور صدقات وغیرہ ہے وہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے آپ اگر صدقات وغیرہ دیے تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال بھی دیا تو یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اب آگے جو ہے حکم ہے، آگے جو حکم ہے کہ زنا پر مجبور نہ کرو اپنے باندیوں کو، اس کا انشاءاللہ کل دیکھیں گے، کل کی کلاس میں انشاءاللہ پابندی سے کلاس لیں گے، اور پابندی سے آپ لوگ بھی اٹینڈ کریے، تاکہ جو ہمارا سورہ نور جو ہے آسانی کے ساتھ جلد سے جلد خیر کے ساتھ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔